قوم ہے تیری ورائے رنگ و خوں، ایک اسود ہے صد احمر سے فزوں، ایک قمبر کے وضو کا قطرہ بھی خون قیصر سے کہیں ہے قیم، فارغ ام و آب و امام رہ، مثل سلمان زادہ اسلام رہ۔ نکتہ یہ اے ہمدم فرزانہ جان، نکتہ یہ اے ہمدم فرزانہ جان، شہد کو عزلت گزیں لا نہ جان، کوئی قطرہ لالۂ حمرا کا ہوا یا وہ قطرہ نرگس شہلا کا ہو، کیا کہے گا وہ کہ میں ابہر کا ہوں یا کہے گا وہ کہ نیلوفر کا ہوں۔ ملت اپنی شان ابراہیم ہے، شہد کیا ایمان ابراہیم ہے، گر نسب کو جزو ملت کر دیا، رکھنا انداز اخوت کر دیا، رشتہ ملت میں کیا تیرا سوال، نا مسلمان ہے ابھی تیرا خیال۔ ابن مسعود آن عشق ایمان عشق، جسم و جان میں ان کے سوز جان عشق، بھائی کے مرنے کا اتنا غم ہوا، سوز آہ غم سے سینہ جل گیا، جانتے تھے ان کو وہ جان کی طرح، روئے ان کی موت پر ماں کی طرح، ان کی وجہ گریہ لیکن اور تھی، بات ہی کچھ اور زیر غور تھی، ان کو کہتے تھے سبق خوانے نیا اور اپنا ہم دبستانے نیا، رو کے کہتے تھے وہ ساتھ اٹھ گیا جو میرا عشق نبی میں یار تھا، وہ ہوا محروم دربار نبی، میں ابھی ہوں محو دیدار نبی۔ ہاں ہمیں روم و عرب سے کام کیا، بندش نام و نسب سے کام کیا، ہم ہیں محبوب حجازی پر فدا، اپنی یکجائی کی بس یہ بنا، اپنا رشتہ ہے تولائے نبی، اپنا نشہ کیف صحبائے نبی، ہے ہمارے خون میں مستی یہی، ہم نے پائی اس سے تازہ زندگی، شان ملت وجہ جمعیت ہے یہ، سر بسر خون رگ ملت ہے یہ، اس کا حق جان پر نسب کا جسم، عشق ہے یعنی نسب سے پختہ، عشق کے بندے نسب کو چھوڑ دے، فکر ایران اور عرب کو چھوڑ دے، بس یہی سمجھو کہ نور حق ہیں ہم، ایک ہی مصدر کے سب مشتق ہیں ہم، نور حق کے واسطے کیا زاد و بود، خلط حق کے لیے کیا تار و پود، جو حد اقلیم و جد تک ہی رہیں، لم یلد ولم یولد ان سے کیا کہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں تیری قوم جو ہے وہ رنگ و نسل سے بلند تر ہے، اس کے لیے ایک کالے حبشی کی قیمت 100 سرخ ہیں، یعنی تیری قوم کا ایک معمولی آدمی قدر و منزلت کے لحاظ سے دوسری قوموں کی اعلیٰ نسلوں کے آدمی سے بڑھ کر ہے، اور اس کی وجہ توحید پہ ایمان ہے۔ ہمارے کسی قمبر یعنی غلام کے آب وضو کا ایک قطرہ و قیمت جو ہے وہ قیصر جیسے شہنشاہ کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو باپ ماں اور چچاؤں کے رشتے سے آزاد ہو جا، حضرت سلمان کی طرح اپنا رشتہ اسلام سے جوڑ لے اور اسلام کا فرزند بن جا۔ مشہور ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسب پوچھا گیا تو فرمایا سلمان بن اسلام۔ اے عقل مند دوست میں تجھے ایک نکتہ بتاتا ہوں، تو چھتے کے خانوں میں شہد پر نظر ڈال، مکھیاں رس چوس چوس کر شہد بناتی ہیں، کوئی قطرہ لالے کے سرخ پھول سے لیا جاتا ہے، کوئی نرگس شہلا سے، لیکن کبھی سنا ہے کہ کسی قطرے نے کہا ہو میری اصل نرگس ہے اور دوسرے نے کہا ہو میں نیلوفر کے رس سے بنا ہوں؟ گویا شہد مختلف قسم کے پھولوں سے تیار ہوا مگر چھتے میں پہنچا تو ایک جنس ہو گیا۔ یہی کیفیت ملت اسلامیہ کی ہونی چاہیے۔ ہماری ملت ابراہیمی شہد کا چھتہ ہے اور ہمارا شہد ابراہیمی ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملت اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ اس ملت کا تقاضا ہے کہ ہم رنگ و نسل وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑیں، صرف توحید خداوندی پر پختہ ایمان رکھیں اور تمام افراد یک دل و یک جان ہو کر رہیں۔ اگر تو نے نسب کو ملت کا حصہ بنا لیا تو پھر تو نے بھائی چارہ، باہمی اتحاد اور یگانت کے معاملے میں خلل ڈال دیا ہے، اس میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ اس صورت میں ہماری زمین میں تیری جڑ قائم نہیں رہ سکتی اور تیری فکر ابھی تک کافرانہ ہے۔ اس قسم کا جو مسلمان ہے وہ نام نہاد مسلمان ہے، اس کا ملت اسلامیہ سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود جو عشق کا چراغ روشن کرنے والے تھے، عشق نبی سے سرشار تھے، ان کا جسم اور ان کی روح دونوں پورے طور پہ عشق کا سوز تھے۔ اپنے بھائی کی موت پہ ان کا سینہ جل رہا تھا۔
گداس اور پگھلاہٹ کی وجہ سے ان کا آئینہ پانی ہو کر رہ گیا، یعنی شدت غم کی بنا پہ ان کا دل پگھل کر پانی ہو گیا۔ انہیں اپنا رونا ختم ہوتا نظر نہ آیا، وہ بے حد روئے اور بھائی کے غم میں انہوں نے ماؤں کی طرح آہوزاری کی۔ ہائے افسوس، عز و نیاز اور عشق کا وہ درس خواں جو عاجزی کے مکتب میں میرا دوست تھا، یعنی وہ بھی عشق نبی سے سرشار تھا اور اس سلسلے میں وہ سراپا عز و نیاز تھا۔ وہ میرا بلند قدر پیارا بھائی جو نبی کریم کے عشق کی راہ میں میرا ہمسفر تھا، اسے بھی میری طرح حضور اکرم سے بے حد عشق تھا۔ افسوس کہ وہ دربار نبی یعنی دیدار نبی سے محروم ہو گیا، جبکہ میری آنکھیں نبی کریم کے دیدار سے روشن ہیں۔ گویا حضرت ابن مسعود کو بھائی کی وفات پر جس بات کا زیادہ دکھ ہوا وہ اس کا حضور کے دیدار سے محروم ہونا تھا۔ ہمارا جو باہمی ربط و تعلق ہے وہ روم اور عرب کے حوالے سے نہیں، یعنی کسی بھی ملک یا جغرافیائی حدود سے اس کا تعلق نہیں۔ ہم نے تو اپنا دل محبوب حجازی یعنی حضور اکرم سے لگا رکھا ہے اور اسی بنا پر ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ہمارا جو باہمی تعلق ہے وہ حضور اکرم کی ایک محبت ہی کافی ہے۔ جب اس شراب محبت کی مستی ہمارے خون میں دوڑی تو اس نے ہمارے پرانے افکار جلا ڈالے اور ہمیں نئے افکار سے روشناس کیا، یعنی اس سے پہلے انسان جو تھا وہ بت پرستی میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس محبت کی وجہ سے ہم توحید پر ایمان لائے اور دنیاوی معبودوں وغیرہ سے آزاد ہو گئے۔ حضور اکرم کا عشق ہماری جمعیت کا سرمایہ ہے جو خون کی مانند ملت کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عشق کا تعلق روح سے ہے جبکہ نسب جسم سے متعلق ہے۔ عشق کا رشتہ اور تعلق نسب سے کہیں زیادہ مضبوط و محکم ہے۔ اگر تو عشق اختیار کرتا ہے تو تیرے لیے ترک نسب ضروری ہے، اس طرح ایران اور عرب سے بھی بے تعلق ہو جانا ضروری ہے۔ اسلام نسل و نسب اور علاقائی حدود سے ماورا ہے، اس سے وابستگی اور حضور سے عشق کا تقاضا ہے کہ ان حدود وغیرہ سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ حضور کی امت حضور ہی کی مانند خدا کا نور ہے۔ ہمارا وجود حضور ہی کے وجود مبارک سے مشتق ہے۔ حضور ہی کی بدولت ملت اسلامیہ وجود میں آئی، اس لیے ملت کو حضور ہی کے نقش و قدم پہ چلنا چاہیے، ورنہ ملت کا وجود مٹ جائے گا۔ حق کے نور کے زاد و بود دیا جائے، پیدائش کو کوئی نہیں ڈھونڈتا، بھلا حق کی خلط کو تانے بانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کوئی بھی علاقائی حدود اور رنگ و نسل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یعنی خود کو ان سے وابستہ کیے ہوئے ہے، وہ لم یلد ولم یولد کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اگر وہ اس حقیقت سے صحیح معنوں میں آگاہ ہو جائے تو اس قسم کی تمام حدود سے آزاد اور بے نیاز ہو جائے گا۔ رنگ و خو کہتے ہیں رنگ اور نسل کو، اسود کہتے ہیں ایک کالا، یہاں مراد حبشی۔ صد احمر، 100 سرخ، 100 گورے۔ قمبر حضرت علی کے ایک حبشی غلام کا نام۔ شان شہد کا چھتا، شان ابراہیمی، ابراہیمی شہد کا چھتا۔ رکھنا کہتے ہیں سوراخ کو۔ سبق کے خواہان نیاز، عاجزی سبق پڑھنے والا۔ دبستان کہتے ہیں مکتب کو، مدرسے کو۔ محبوب حجازی حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کہتے ہیں محبت کو۔ زاد و بود کہتے ہیں ساز و سامان کو۔ تار و پوت، تانا بانا۔ تانا کپڑے کی بنائی میں لمبا دھاگا اور بانا چوڑائی میں آیا ہوا دھاگا۔ اقلیم کہتے ہیں ملک کو یا علاقائی یا جغرافیائی حدود کو۔